إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. صدق اللہ العظیم. ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرطے کے سلیقے سے تراشا جائے. قابل احترام علماء کرام، شہر نرگن کے حفاظ کرام، ائمہ مساجد اور میرے پیارے ننھے منھے ساتھیوں، طلباء عزیز اور شہر کے ذمہ داران، نوجوانان، شہر نرگن کے دیگر عوام و خواص اور مدرسہ مصباح العلوم نرگن کے صدر و اراکین، بچوں کے والدین، پیرنٹس اور دینی خواتین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج کے اس سمر کیمپ کے اختتامی جلسے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اس کے ساتھ کافی دیر سے بیٹھ کر ہم نے اس پورے مہینے کے درمیان میں ہمارے ان اسکولوں میں پڑھنے والے یہاں کے مقامی جو بچے ہیں، طلباء عزیز ہیں، جنہوں نے مدرسے کی چار دیواری میں سمر کیمپ کے اس کورس کے لیے داخلہ لیا اور اپنے ایک مہینے کو یہاں پر گزارا. اس وقت میں آج کے اس اختتامی جلسے کے اس پروگرام کی صورت میں ان تمام بچوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ اور شوق و جذبے کے ساتھ جو کچھ ایک مہینے کے درمیان میں ان کی کارکردگی اور ان کی محنتیں جو رنگ لائی ہیں، اس کو پروگرام کی صورت میں یہاں پر پیش کیا. اور ان طلباء عزیز پر جن اساتذہ کرام نے محنتیں کی، انتھک کوششیں کی، ان کی کوششوں اور محنتوں کا صلہ آج کے اس پروگرام میں جو کچھ بچوں نے پیش کیا ہے وہ اس صورت میں یہاں پر پیش کیا گیا. اور مدرسہ مصباح العلوم نرگن کے صدر اراکین اور یہاں کے ذمہ داران اور دیگر شہر کے ذمہ داران نے اس موقع پر ان حضرات اساتذہ کرام کی جو ہمت و حوصلہ افزائی کی وہ قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کی تماموں کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. اس کے بدل میں اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، ہماری قبر بھی اچھی بنائے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنائے. جہاں یہ بچے ان چھٹیوں کے درمیان میں ننیال میں جا کر وقت گزارتے یا اپنے مقام پر رہ کر گلی ڈنڈا کھیلتے، بیٹ بال کھیلتے، کرکٹ کھیل کر اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے، پتنگ اڑا کر اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے، جھیلوں اور تالابوں کے پاس جا کر اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے، یا گھومنے پھرنے میں، سیر و سپاٹے میں اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کر دیتے. ماشاءاللہ ان بچوں کے والدین محترم اور پیرنٹس واقعی میں قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے کوشش کی اور فکر کیا اور یہاں پر مصباح العلوم کے مدرسے میں 1 مہینے کے لیے اپنے بچوں کو لا کر داخل کیا.
اور وہ حضرات اساتذہ کرام جو اپنے اوقات کو اپنے دیگر مشغولیات میں گزار سکتے تھے، اپنے دنیاوی دھندے کام کاروبار میں اپنی صلاحیتوں کو لگا سکتے تھے، لیکن وہاں سے نکال کر اور وہاں سے خود نکل کر اپنی ساری انتھک محنتوں کو اور کوششوں کو امت کے ان معصوم بچوں پر، جن کا مستقبل جو ہمارا اور آپ کا مستقبل ہے اور پوری امت کا مستقبل ہے، دیکھنے میں تو یہ بچے آج کے بچے معلوم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں سے کون وقت کا محدث بنے گا، پتہ نہیں اس میں سے کون وقت کا فقیہ بنے گا، پتہ نہیں اس میں سے کون وقت کا علامہ بنے گا، پتہ نہیں اس میں سے کون حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مفتی دین بنے، امت کی، قوم کی، سماج کی، معاشرے کی خدمت کرنے والا خدمت گزار بنے۔ یہ بچے ہیں، آج کے چھوٹے ہیں، کل کے بڑے ہیں۔ میرا اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ یہی بچے کہلاتے ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح سن لیں، آج ماؤں کے گودوں سے دین نکل گیا، ماؤں کے گودوں سے دین نکل گیا، ہمارے گھروں کی چار دیواریوں سے دین نکل گیا، اور ہماری مساجد صرف 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ دوسرا کوئی دینی خدمات کے مصروف رکھنے کا کوئی مساجد کے اندر انتظام نہ رہا۔ انتظامیہ کمیٹی نے سمجھا کہ مسجد میں اگر بلب چلے گیا ہے تو بلب لا کر بٹانا، فین خراب ہو گیا ہے تو فین کا انتظام کرنا، اگر مسجد میں نل ٹوٹ گیا ہے تو نل کا انتظام کرنا۔ انتظامیہ کمیٹی نے مساجد کے اسی کو اپنا کام سمجھا، اور مائیں آج کے اس مشغول ترین دور میں اللہ میری آپ کی، پوری امت کی، ہمارے مردوں کی اور خواتین کی سب کی حفاظت فرمائے۔ خصوصاً ہماری مائیں اور ہماری خواتین اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ان سے توجہ ہٹانے کے نتیجے میں آج ہماری ماؤں کے گودوں میں پلنے والی اولاد، ان کی پرورش جو ہو رہی ہے گویا کہ ہم اسلام کے دشمنوں کی پرورش کر رہے ہیں، اسلام کے دشمنوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہی بچے جو آج ماؤں کے گودوں میں، ماں کا گود یہ سب سے پہلا مدرسہ کہلاتا ہے، لیکن ماؤں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماؤں کی ذاتی زندگی قرآنی اوصاف سے متصف نہ ہونے کی وجہ سے، ماؤں کی ذاتی زندگی دیندار نہ ہونے کی وجہ سے، ماؤں کی ذاتی زندگی حیادار نہ ہونے کی وجہ سے، اور ماؤں کی ذاتی زندگیوں میں شرم، حیا، غیرت، عفت، پاک دامنی یہ ساری خوبیاں نہ ہونے کے نتیجے میں آج ماؤں کے گودوں میں پل کر بڑی ہونے والی اولاد اسلام کے معاملے میں، اسلام پر شکوک و شبہات اور اسلام پر اعتراض کرنے والی اور اسلام پر معترض بن کر ہمارے جو ہے مسلمان نوجوان، خود مسلمان نوجوان جو کانوینٹوں کی تعلیم حاصل کرنے والے، کانوینٹ کی تعلیم حاصل کرنے والے، عیسائی مشنری کی تعلیم حاصل کرنے والے اور انگریزیت کی تعلیم حاصل کرنے والے، اسلام پر خود اعتراض کرنے والے بن کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ سب سے پہلا بگاڑ ہماری ماؤں کے گودوں سے۔ جیسے بتایا جاتا ہے کہ ماں کی گود، بولو جی، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ لیکن ماؤں کی گودیں دین سے، ایمان سے، یقین سے، اخلاق سے، کردار سے، خوبیوں سے، تقوی سے، طہارت سے، عفت اور پاک دامنی اور دینداری سے ماؤں کے گودے ختم ہونے کی وجہ سے آج ہماری اولاد، جن کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اور یہی نوجوان بچے پل کر بڑے ہونے کے بعد اسلامی زندگی کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی زندگی کو اپنانا اور دینی زندگی گزارنا اپنے لیے عار اور اپنے لیے مصیبت اور اپنے لیے پریشانی سمجھ رہے ہیں، پریشانی سمجھ رہے ہیں۔ اور جن اسکولوں میں، جن کالجز میں، جن کانوینٹ میں، جن ہائی اسکولوں میں ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
ہمیں ان ہائی اسکولوں کا، ان اسکولوں کا اور ان کانوینٹ کا اور ان کالجز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو وہاں آیا ایمانیات کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کے اخلاق سنوارے جا رہے ہیں، ان کے کردار کو سنوارا جا رہا ہے، ان کو حقیقت میں ملک قوم ملت کا ایک خدمت گزار، وفادار، وفا شعار نوجوان بنایا جا رہا ہے، یا جو ہے ڈاکٹری کے نام پر، وکالت کے نام پر، انجینئرنگ کے نام پر پیسہ جمع کرنے والا، دولت جمع کرنے والا دنیا دار اور دنیا کو جمع کرنے والا دنیا دار بنایا جا رہا ہے۔ غور کیا ہم نے کبھی؟ تعلیم آج کس کا نام ہے؟ دنیاوی تعلیم آج کس کا نام ہے؟ میں دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ جیسے مصباح پبلک اسکول ایک اسلامی کلچر ہے، ایک اسلامی ماحول ہے، ایک اسلامی دینی تربیت ہے، بچوں کا وضع، قطع، لباس، اسکار، باقاعدہ بچیوں کے اندر حیا، شرم، عفت، پاک دامنی، ان تمام باتوں کا ایسی مسلمانوں کی مینجمنٹ کے اسکولوں میں ان باتوں کا اہتمام تو کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں کی جو اسکولیں چل رہی ہیں، آیا وہاں دین کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ بچوں کی اسلامی تربیت ہو رہی ہے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی جا رہی ہے، وہاں کوئی دینیات کا انتظام ہے، وہاں قرآن کی تصحیح کا کوئی انتظام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو سکھانے کا کوئی انتظام ہے؟ اسکولیں مسلمانوں کی ہے، لیکن اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسکول مسلمانوں کی ہے، لیکن اسلام نام کی چیز نہیں ہے۔ اسکول مسلمانوں کی ہے، لیکن اسکول برائے عصری تعلیم کے اسکول ہے، بچوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں۔ بچوں پر سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے وہ ماں باپ کا اثر پڑتا ہے۔ پیران پیر، سب سے بڑے پیر، پیر دستگیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، اتنے بڑے اولیاء کے سردار بنے، ان کے اتنے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ماں کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ ماں کا ہاتھ۔ وہ ماں کیسی؟ قرآن کی حافظہ، پاک دامن، جن کی نگاہ کبھی غیر محرم مرد پر نہیں پڑی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، یا واقعتاً ایسی پاک دامن عورتوں کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد وقت کے اولیاء، وقت کے غوث اور قطب اور ابدال میں ان کا شمار تھا۔ حضرات، آج ہمارے بچوں کے معاملے میں ہماری اس طرف کتنی توجہ ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بچوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کے تعلق سے بتایا، عقائد کے تعلق سے بتایا، مسائل کو بتایا، کلام پاک کی مختلف صورتوں کو حفظ یاد کیا، اور ماشاءاللہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو تفصیلاً بیان کیا۔ میں جو آج کے اس اجلاس میں شرکت کیا ہوں، وہ کوئی بیان کرنے کے نیت ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو یہاں اس لیے آج شرکت کیا کہ آج بچوں کا جو پورے مہینے بھر میں جو بچوں نے کارکردگی، محنت اور کارگزاری پیش کی ہے، اس کو سننے کے لیے آج کی اس اجلاس میں میری خصوصاً شرکت کی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس کی دعوت ہمارے شہر کے سطح پر چلی۔ کتنے شہر کے حضرات نے آج کے اس بچوں کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی؟ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر دین سے رغبت اور دین کا شوق اور دین سے قربت اور دین کے معاملے میں ہمارے اوپر اس کا کتنا فکر غالب ہے۔ ماشاءاللہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین ایک بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اور اپنے بچوں کا پروگرام یہاں پر سنا، اور بہت سارے حضرات نے بڑھ چڑھ کر بچوں کو انعام دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ بچوں کو انعام سمجھ میں آتا ہے، بڑوں کو بیان سمجھ میں آتا ہے۔ بچوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انعام۔ بڑوں کو بیان۔ یہ تو چھوٹے انعام ہیں، سب سے بڑا انعام کون دے گا؟ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔
کس سے لیں گے بڑا انعام؟ اللہ سے لیں گے۔ تو مدرسے میں 5 وقت کی نماز پڑھے نہیں پڑھے؟ اب ہمیشہ موت کے آخری سانس تک 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسے میں دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق ہاتھ دھو کر بسم اللہ بول کر کھانا کھائے نہیں کھائے آپ؟ تو اس کے مطابق اپنے گھروں میں کھائیں گے؟ ہاں، ایک مکتب میں بچہ پڑھتا تھا، وہ بچہ مکتب کی تعلیم سے متاثر ہو گیا، سنتیں سیکھ کر گیا۔ جانے کے بعد امی اور ابا سے کہنے لگا، ابا امی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی کرسی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے گھر کے اندر 70,000 روپے کا ڈائننگ ٹیبل، کتنے ہزار کا؟ 70,000 کا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ایسا پسند کرتے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا ایسا پسند کرتے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے سوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ زمین پر دسترخوان بچھا کر عاجز انکساری کے ساتھ کھانا، اور کھانے سے پہلے کیا ہے؟ ہاتھ دھونا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور بسم اللہ بول کر کھانا شروع کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے کھانا کھانے کے لیے، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا؟ سم اللہ۔ کیا فرمایا اس سے؟ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ کیا تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھو بچوں کی تربیت حضور کیسے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے بیٹے، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل بھی یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کہاں سے کھاؤ؟ مسلمان کون سے ہاتھ سے کھاتا ہے؟ ہاں، شیطان کون سے ہاتھ سے کھاتا ہے؟ تو ہم شیطان ہیں یا مسلمان ہیں؟ ہمیشہ کون سے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے؟ ہاتھ کون سا ہے دکھاؤ؟ پانی کون سے ہاتھ سے پئیں گے؟ ہاں، سیدھے ہاتھ سے۔ دایاں اردو میں بولتے ہیں پیور اوریجنل اردو میں، اور سیدھی سادی اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سیدھا، رائٹ۔ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ اور کتاب کون سے؟ قرآن، قاعدہ، کتاب کون سے ہاتھ میں پکڑنا؟ پین کون سے ہاتھ میں پکڑنا؟ چپل کون سے ہاتھ میں پکڑنا؟ یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے۔ ناک کون سے ہاتھ سے صاف کرنا؟ دامیں ہاتھ سے۔ ہمارے یہاں کی جو ہے وہ عام سیدھی سادی اردو جو گوٹی زبان ہے، اس کو دائیں کو الٹا بولتے ہیں، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو لیفٹ، ہاں، ہمارا جو بایاں ہاتھ ہے اس سے ناک صاف کرنا۔ کتاب کون سے ہاتھ میں پکڑنا؟ یہی چیزیں ہمارے بچوں کو سکھلانے کی ہیں۔ آج ہمارے گھر وہ ایک مدرسے کی شکل ہے، ایک مکتب کی شکل ہے، وہ ایک تربیت گاہ ہے۔ ہمارے گھروں میں سے بچوں کی تربیت کا نظام ختم ہو گیا، بچوں کی تعلیم کا نظام ختم ہو گیا۔ یہی چیزیں ہمارے بچوں کو سکھلانے کی ہے۔ الحمدللہ بچوں، آپ نے 30 دن یہاں مدرسے میں گزارا، نمازوں کا اہتمام کیا، اور وضو کے فرائض سیکھے، غسل کے فرائض سیکھے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک جماعت نے گشت کیا، ایک بوڑھے میاں عمر رسیدہ ان کو پکڑ کر مسجد میں لائے، پوچھا، لے کر بیٹھے، پوچھا، چچا یہ بتاؤ کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے غسل بولے تو کیا؟ نہانا۔ وہ بولنے لگے گرم پانی، صابن دانی اور تولیہ۔ تو کہا کہ حضرت یہ غسل کے شرعی فرائض نہیں ہیں، یہ تو غسل کرنے کی ضروریات ہیں، لیکن غسل کے فرائض کیا ہیں؟ کیا ہے غسل کے فرائض؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ حضرت کی عمر 70 سال کی تھی
جو آدمی 70 سال ناپاکی میں گزار چکا ہے اس کا ذمہ دار کون؟ ایک جنم میں جو ڈالا جاتا ہے وہ جنازے تک باقی رہتا ہے. جو چیز جنم میں ڈالی جاتی ہے، جنم گٹی، جو چیز جنم میں ڈالی جاتی ہے وہ کہاں تک باقی رہتی ہے؟ جو چیز بچپن میں بچوں کو دی جاتی ہے وہ کہاں تک باقی رہتی ہے؟ بچپن تک. جو بچپن میں آپ دیں گے وہ کہاں تک باقی رہے گی؟ بچپن تک. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن محنت کی. کس پر محنت کی؟ جوانوں پر بھی محنت کی، مردوں پر بھی محنت کی، عورتوں پر بھی محنت کی، غلاموں پر بھی محنت کی اور بچوں پر بھی محنت کی. جن پر بھی محنت کی؟ بچوں پر بھی محنت کی. پہلے دن تبلیغ کا آغاز کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے اور غلام بھی. غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لے آئے؟ اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ غلاموں میں حضرت زید. ہاں. اور بڑوں میں کس نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے؟ حضرت ابو بکر. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت خدیجہ. اور جوانوں میں سب سے پہلے اسلام کون قبول کیا؟ حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ. ایک لڑکی نے پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کرنے والی لڑکی بمبئی کے اندر ایک بہت بڑے جو ہے صاحب حیثیت مالدار صاحب نے ایک عالم دین کی دعوت کی. کہا کہ مولوی صاحب آج ہمارے گھر میں آپ دعوت میں تشریف لائیں. لے کر ان کو اپنے گھر پہنچے، کھانا کھا لیا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک دن یہ دیکھو، یہ میری بیٹی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے. تو مولوی صاحب پوچھنے لگے بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا معراج. کیا کہا؟ معراج. بیٹی معراج کا تحفہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. کیا کرنے والی لڑکی؟ پی ایچ ڈی. پوچھا بیٹی معراج کس کو نصیب ہوئی؟ کوئی جواب. پوچھا بیٹی معراج کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگی معراج کے معنی معراج راج. معراج کے معنی کیا؟ معراج راج. تو مولوی صاحب کہنے لگے، پی ایچ ڈی کرنے والی لڑکی کہنے لگے بیٹی معراج ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. اور معراج کا تحفہ کیا ہے؟ معراج کا تحفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. یہ معراج کا تحفہ ہے. پی ایچ ڈی کرنے والی لڑکی کو بیسک بنیادی یہ تعلیم معلوم نہیں ہے دین کی کہ معراج کس کو نصیب ہوئی اور معراج کا تحفہ کیا ہے. اس لیے میرے بزرگ حضرات اور دینی خواتین، ہم اپنے بچوں کو چاہے انجینئر بنائیں، ڈاکٹرز بنائیں، جج بنائیں، لائر بنائیں، اپ ٹو ڈیٹ بنائیں اور ہائر ایجوکیشن دیں. مجھے اس کا بالکل انکار نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے ایک بہترین صفات والا، بہترین خوبیوں کا مالک اور بہترین اخلاق والا اچھا ایماندار مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ. اسی کے لیے کیا ہے؟ یہ مدارس ہے. اسی کے لیے مدارس ہے. یہ مدارس دینیہ ہیں. اسی کے لیے مکاتب قرآنیہ ہیں. دیکھو مکاتب قرآنیہ کیا ہے؟ یہ ورک شاپ ہے. یہ کیا ہے؟ ورک شاپ. مدارس دینیہ کیا ہے؟ یہ فیکٹری ہے. اور مساجد کیا ہے؟ شو روم. مساجد کیا ہے؟ شو روم. اور ہمارے مدارس کیا ہے؟ فیکٹری ہے. اور ہمارے مکاتب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ورک شاپ ہے. ہمارے مکاتب میں پڑھانے والے تمام اساتذہ سے میری گزارش ہے اور مسجد کے انتظامیہ کمیٹیوں سے میری گزارش ہے اور اطراف دیہاتوں میں جو ہمارے مولانا صدیق صاحب چل پھر کر مکاتب کا ماہانہ جائزہ کرتے رہتے ہیں. مکاتب کے تعلق سے ہمارے اطراف کے تمام بستیوں والوں سے ذمہ داری یہ درخواست ہے کہ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ مدارس کو مکاتب سے طلبا دیں. مدارس کو بچے کہاں سے ملیں گے؟
مکاتب سے مولانا بیٹے پوچھو، ماشاءاللہ ان کے گجرات کے علاقے میں اتنے بہترین انداز سے اور اتنا بہترین تعلیم تربیت کا، نصاب کا اور ماشاءاللہ نگرانی کا اور اوقات کی پابندی کے ساتھ مکاتب کا نظام ہے کہ پورے 2.5 گھنٹے کے درمیان استاد اپنا موبائل استعمال نہیں کر سکتا، موبائل اٹھا کر بات نہیں کر سکتا، اس کی اجازت۔ ایسے مکاتب چلتے ہیں کہ وہاں بچے کے مکتب کے اندر نورانی قاعدے سے لے کر ناظرے کی تعلیم مکتب ہی میں مکمل ہوتی ہے، وہاں سے وہ نکل کر بچہ ڈائریکٹلی مدرسے میں آتا ہے، جیسے ہی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک قرآن مکمل حفظ کرتا ہے۔ تو کلام پاک حفظ کرنے کے لیے مدارس ہیں اور عالم دین بننے کے لیے مدارس ہیں، جو کچھ اس کے نیچے کا کام ہے وہ ہمارے مکاتب قرآنیہ میں ہونا چاہیے، ہمارے مکاتب قرآنیہ میں ہونا چاہیے۔ ہمارے شہر کے مساجد میں چلنے والے مکاتب اور ہمارے دیہات کے اندر چلنے والے مکاتب، ان تمام مکاتب کے ذمہ داران اور اساتذہ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے مکاتب میں بچوں کو رکھ کر اسکول کی تعلیم کے ساتھ صبح شام ان پر محنت کر کے ان بچوں کو اتنا تیار کرے کہ نورانی قاعدے کے قواعد بھی ہیں اور اسی طرح کلام پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، قواعد کی رعایت کے ساتھ، روانگی کے ساتھ اور دیگر ان کی وہی تعلیم کو مکمل کیا جائے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ نرگن کا مصباح العلوم اس مدرسے میں آپ ایسا مٹیریل اور ایسے بچوں کو تیار کر کے یہاں پہنچائے، یہاں اس مدرسے میں انشاءاللہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کے اندر انشاءاللہ 2 سال کے اندر ہمارے بچے قرآن مکمل کریں۔ ابھی شہر دھارواڑ میں گزشتہ دنوں میں مفتی یوسف صاحب کے بیٹے نے 10 مہینے میں قرآن مکمل کیا۔ اگر آپ حضرات اس چیز کو دل پر لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ دیکھو پہاڑ کو، کنکر کو اگر پہاڑ سمجھیں گے تو بہت مشکل ہے، پہاڑ کو اگر کنکر سمجھیں گے تو بہت آسان ہے۔ اس لیے خصوصاً اس وقت میں میری ان مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ اور انتظامیہ کمیٹیوں سے اس بات کی عاجزانہ درخواست ہے، جو کام ہمارے مکاتب میں ہونا چاہیے وہ کام ہمارے مکاتب میں نہیں ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 3 سال 4 سال بچہ مدرسے میں آ کے کیا پڑھ رہا ہے؟ نورانی کا ناظرہ۔ یہ کام مکاتب میں ہونا چاہیے، یہ پورا کام مکاتب کے اندر ہونا۔ جیسے ہی بچہ قرآنی مکتب سے فارغ ہو کر مدرسے میں آئے گا، اس کا وہاں سے حفظ قرآن شروع ہوگا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ آپ کے پورے علاقے کے درمیان اس پورے تعلقے میں یہ ایک اتنا بڑا ادارہ اور اتنی بڑی اچھی تعمیرات اور اتنی بڑی وسیع زمین اللہ نے دیا ہے، کسی بندوں کی جو ہے وہ کوششوں اور کاوشوں اور ان کی محنتوں کے صلے میں یہ بند بنایا باغ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے اس کو برباد کرنا۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا کرنا؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا آپ بیان کی بات کی طرف توجہ ہے یا گھڑی کی طرف توجہ ہے؟ ہاں گھڑی دیکھ رہے ہیں یا بات؟ یہ تو کام کی بات ہے نا مولانا، میں بیان نہیں کر رہا، میں کام کی بات کر رہا ہوں۔ لچھے دار بیان کر کے گزرنا کوئی کمال نہیں، کچھ ہماری اس وقت کام کی باتیں ہونا چاہیے۔ تو اس مدرسے کو آباد کرنے میں پورے شہر والوں کا حصہ ہے، شہر کے نوجوانوں کا حصہ ہے، شہر کے علماء کا حصہ ہے۔ مدرسے کی انتظامیہ کمیٹی یہ اکیلی ذمہ دار نہیں ہے، ہم سب کو اس مدرسے کے لیے بچوں کا بھی چندہ دینا ہوگا، مالیات کا بھی چندہ دینا ہوگا۔ انشاءاللہ نیت کرو اس ادارے کو افتاء اور دور حدیث اور افتاء تک کی تعلیم اور دیگر انشاءاللہ خصوصی تمام شعبوں کو، اور یہاں سے بچہ عالم بھی بن کر نکلے، انجینئر بھی بن کر، بچہ یہاں سے عالم بھی بن کر نکلے اور بہترین MBBS ڈاکٹر بھی بن کر نکلے۔ اس ادارے کو انشاءاللہ ہم سب محنت کر کے وہاں تک پہنچائیں۔
سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ بچوں کے والدین سے میری ایک آخری گزارش ہے کہ آپ تمام نیت کرو کہ آپ کے بچے یہاں مدرسے کے ماحول میں 1 مہینہ رہ کر سنتوں کا اہتمام کیے ہیں، سروں پر ٹوپی ہے اور ماشاءاللہ اسلامی لباس اور جبہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر بچھا کر کھانا کھایا، یہاں سنتوں کا اہتمام ہوا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ہوا۔ اب میرے پیرنٹس حضرات سے گزارش ہے، بچوں کے والدین سے گزارش ہے، ان بچوں کی آپ اپنے گھروں میں آنے کے بعد اس کے مطابق، اس کلچر کے مطابق، اس ماحول کے مطابق اپنے گھروں میں زندگی گزارے۔ اب یہاں جو ماں باپ، پیرنٹس، خصوصاً جن بچوں کی مائیں یہاں پر آئی ہیں اور ان کی دیگر خواتین آئی ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی نگرانی کرے، اس میں سے ان بچوں کے اپنے گھروں کے ماحول میں رکھتے ہوئے نگرانی کرے۔ بچے اسکول کو جائیں تو ان کے بیگ میں دسترخوان ڈال کر دسترخوان کے ساتھ بھیجیں۔ بچے اسکول کو جائیں، ان کے بچوں کی نماز کی حاضری لیں۔ انشاءاللہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں گی اور تعاون کریں گی، انشاءاللہ آپ کی آنے والی اولاد وقت کے اولیاء، علماء، محدثین میں شمار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دنیا میں سیاست کے میدان میں اور ان سے اللہ مخلوق کی خدمت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سماج اور قوم کی ملت کے میدان میں اللہ ان سے بھرپور کام لے گا۔ یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، یہی بچے آپ کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، وقت کا تقاضا بھی ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں بچوں سے ایک تشکیل کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو بچے یہاں پر ابھی 1 مہینہ رہے، آپ میں سے کون کون یہاں مدرسے میں مستقل داخلہ لے کے حافظ بننے کے لیے تیار ہے؟ بولو، کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کھڑے ہو کر بتاؤ کون کون حافظ بنیں گے؟ کھڑے ہو کے نام لکھ لو۔ دیکھو سب کھڑے رہو، نیت کرو، سب حافظ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ نے دیکھ لیا ہے، فرشتوں نے لکھ لیا ہے، آپ بیٹھ جاؤ۔ اللہ آپ کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے۔ اگر ہماری قوم کھڑے ہو گئی تو ساری دنیا کھڑے ہو جائے، ہم بیٹھ گئے، ہم سو گئے، ساری دنیا سو جائے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات کو ہمارے حافظ محبوب صاحب نے، مفتی شریف صاحب اور یہاں کے اساتذہ نے دیکھ لیا ہے۔ آپ کے پیرنٹس سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، ملاقات کر کے انفرادی طور پہ بات کر کے آپ کے یہاں مدرسے میں داخل کرانے کی تیاری کریں گے۔ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ قبول فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔